ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ الفرقان آیت نمبر 35 اور 36 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ دعوی سورت، اس پر پہلی نقلی دلیل پیش کی جا رہی ہیں، اور نیز منکرین دعویٰ کے لیے تخویف دنیاوی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اور اسی طرح اگلی نقلی دلیلوں میں اگرچہ دعویٰ اس کی صراحت موجود نہیں، لیکن جب ابتدائی صورت میں تبارک الذی اس سے دعویٰ ذکر کیا گیا، تو اب صورت میں جس قدر بھی دلائل مذکور ہوں گے، دلائل آئیں گے، خواہ وہ عقلیہ ہو یا نقلیہ ہو، تو وہ سب ہی دعوے کے لیے، اسی دعوے کے لیے وہ دلائل ذکر کیے گئے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں کتاب دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو ان کے ساتھ نبی بنا کر ان کا وزیر بنا دیا۔ وزیر وزر سے ہیں، اور وزیر کو وزیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، ہلکا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر ان کا، یعنی نبی بنا کر مبعوث کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ کر دیا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ تو نے نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا کے رکھ دیا ہے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، میرا بھائی اللہ اس مشن میں میرا وزیر بنا دے۔ بھائی کے آج کل کے بھائی تو نہیں ہے نا کہ بھائی کے پاؤں پکڑ کے کھینچ رہے ہوں ہر معاملے میں، نہیں، انہیں دعا کیسی کی، نبوت مانگی اپنے بھائی کے لیے۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، اللہ فرماتے ہیں میں نے بھائی کو وزیر بنا کر دیا ہے، اور پھر فَقُلْنَا اذْهَبَا، ہم نے کہا جاؤ دونوں، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے انہیں تباہ برباد کر دیا ہے، تباہ و برباد کرنا، یعنی دمرنا کا مطلب ہوتا ہے تدمیر، ٹھیک ہے نا، اس کو جڑ سے اکھیڑ دینا، ہم نے انہیں جڑ سے اکھیڑ کے ختم کر دیا ہے، تدمیرا، ختم کر دینا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی قوم، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو۔ اب آپ کہیں گے انہوں نے تو نوح علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، یہاں تو جمع کا صیغہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ جواب یہ ہے کہ انہوں نے واقعی ایک رسول کو جھٹلایا ہے، لیکن ایک رسول کو جھٹلانا بالکل ایسا ہے جیسے اس نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا ہو۔ ایک رسول کی تکذیب کرنا تمام رسولوں کو جھٹلا دینا ہے، اس لیے فرمایا انہوں نے رسولوں کو جب جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور اللہ فرماتے ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دی، عبرت کی نشانی بنا کے چھوڑ دیا ہم نے۔
وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ اور ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے عذاباً علیما، ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ وَعَادًا وَثَمُودَ اور قوم عاد اور قوم سمود، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ اور کنویں والے، ٹھیک ہے نا، اس کو کنویں والے یہ قوم، ٹھیک ہے نا، اس کو کنویں سے مشہور تھی، کنویں والے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ اور اس کے بیچ میں کثیراً بہت سارے لوگوں کو، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور تمام کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں، تمام کے لیے ہم نے مثالیں بیان کر کر کے نا، وَكُلًّا تَبَّرْنَاهُ تَتْبِيرًا اور سب کے سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہلاک کرنا، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اور البتہ تحقیق یہ آتے ہیں ان بستیوں کے پاس، یہ ان بستیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس سے گزرتے ہیں جنہیں ہم نے غرق کیا۔ اللہ فرماتے آج نہیں جاتے ہیں، جی میں نے بحر قلزم کو دیکھا ہے جدھر فرعون غرق ہو گیا تھا، جی میں نے دیکھا ہے جدھر زمین دھس گئی تھی کہ قوم لوط، ٹھیک ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں نا میں فلاں جگہ گیا، زیارت کی فلاں جگہ، یہ وہی بات ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي البتہ تحقیق یہ آتے ہیں ان بستیوں کے پاس، امطرت مطر السوء جس پر بری برسات ہوئی ہے، اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، یہ دیکھتے ہیں۔ افلم یکونوا یرونہا آیا یہ اسے نہیں دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ان کو، دیکھتے ہیں، دیکھ لیتے۔ بل کانوا لا یرجون نشورا اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھتے بھی ہیں لیکن یہ لوگ لا یرجون نشورا یہ امید ہی نہیں رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن اٹھنا بھی ہے، یہ تو اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ کوئی عبرت شبرت نہیں لیتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ اور جب یہ تجھے دیکھتے ہیں میرے پیغمبر، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا یہ نہیں بناتے ہیں مگر آپ کا ٹٹھا مذاق بناتے ہیں، یہ آپ کو بھی دیکھتے ہیں تو مذاق ہی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا اے یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، استغفر اللہ، وہ کیا کہتے ہیں آیا یہ وہ بندہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ تو یہ ماسٹر بن گیا، ٹھیک ہے، یا ہیممبر بن گیا، یہ اس طرح وہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ تعجب سے کہتے ہیں، مذاق بنا کر کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا اے یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، ان کا قریب تھا، وہ کیا کہتے ہیں ہر بندہ کہتے ہیں نا، ہر جماعت مشرک بھی آپ نے صحیح سمجھتا ہے میں صحیح ٹھیک راستے پہ جانا، ان کا قریب تھا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا یہ بندہ ہمیں اپنے آلہوں سے گمراہ کر دیتا، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے قریب تھا، یہ ہمیں اپنے الہوں سے اپنے معبودوں سے گمراہ کر لیتا، لولا ان صبرنا علیہا اگر ہم ان پہ ڈٹ کے نہ کھڑے رہتے، مارو مشرکا، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی معبودان پہ کھڑے ہو کے ڈٹ کے نہ کھڑے ہوتے نا یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتا، ان سے پھیل لیتا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ جان لیں گے، حین یرون العذاب جب یہ دیکھ لیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں سے، یہ جان لیں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں تو ہم پتہ لگ جاسی، ٹھیک ہے، صبر کرو۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اور ان قریب یہ جان لیں گے، حین یرون العذاب کہ جب یہ دیکھ لیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے گمراہ راستے کے اعتبار سے، کون بھٹکا ہوا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ میرے پیغمبر آیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو ہی اپنا الہ بنا دیا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا آیا آپ ہیں ان پر وکیل کوئی کارساز ہیں، آپ ان پہ وکیل کارساز ہیں، ام تحسب ان اکثرہم آیا آپ گمان کرتے ہیں ان اکثرہم کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اتنا آپ کو مجمع نظر آ رہا ہے میرے پیغمبر، یسمعون او یعقلون آیا آپ گمان کرتے ہیں کہ یہ سارے کلام اللہ سنتے ہیں اور یہ سمجھتے بھی ہیں،
آپ یہ گمان کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، انہم الا کالانعام، نہیں یہ مگر چوپائے حیوانات کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدترین ہے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ یعنی حیوان کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یعنی بھینس کو بھی اگر آپ ٹی وی سامنے رکھ دیں، انہیں یہ تو پتہ چلتا ہے کوئی حرکت کر رہا ہے، انہیں یہ پتہ چلتا ہے کوئی شور مچ رہا ہے، لیکن بھینس کو پتہ نہیں کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ ٹی وی لگا دیں یا کوئی ایسے نا، اسے دیکھتا تو نظر آتا ہے نا، آنکھیں نہیں دی اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صرف حرکت دیکھتے ہیں، یہ صرف آوازیں سنتے ہیں، لیکن یہ جانوروں کی طرح ہے، یہ قرآن سن کے بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر، ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، آپ گمان کرتے ہیں ان اکثرہم کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہاں، یسمعون، یہ سنتے ہیں کلام کو، او یعقلون، یا یہ سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام، نہیں یہ مگر یہ حیوان کی طرح ہے۔ اور جب برائی میں حیوان کا ذکر ہو رہا ہو تو برے حیوانوں میں سب سے برا حیوان خنزیر ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو خنزیر ہیں۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، یہ جو قرآن سن کے نہیں سمجھتے ہیں، یہ بل ہم اضل، یہ خنزیروں سے بھی زیادہ بدترین ہے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بل ہم اضل اس لیے کہا ہے کہ یہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے، کہ جانور کو اپنے مالک سے وفا کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ بھینس کے سامنے آپ انگارہ رکھ دے وہ نہیں کھاتا ہے، اتنا تو شعور اس کے اندر بھی ہے، لیکن یہ پھر بھی انسان ہو کے بھی یأکلون فی بطونہم الا النار، اپنے پیٹوں کے اندر یہ 40واں کے حلوے، یہ کیر، یہ سارے یہ اندر مان رہا ہے۔ آپ کسی جانور کے سامنے کوئی انگارے رکھ دے وہ نہیں کھائے گا، اسے ٹھیک ہے، اتنا شعور اس کے اندر، اس لیے فرمایا بل ہم اضل، یہ خنزیر تو بھی زیادہ بدتر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے فرمایا انہم الا کالانعام، یہ صرف سنتے ہیں، حرکت نظر آ رہی ہے، یہ کوئی حرکت کر رہا ہے، کوئی درس ہو رہا ہے، لیکن یہ سنتے ہیں، انہیں حرکت نظر آ رہی ہے، باقی یہ سمجھتے نہیں ہے۔ انہم الا کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدترین ہے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کو میں ایک قرآن پاک رکھ لیں، کافی جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو یہ غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے؟ میں غلط فہمی کہوں گا کہ یہ جو درس ہوتا ہے نماز کے بعد، تو یہ آیا دینا ٹھیک ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نوافل پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دلیل کوئی اس طرح ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے، وہ قیامت کی صبح تک ان کے پاس وقت ہے، وہ اس پر کوئی دلیل نہیں لا سکتے کہ درس قرآن نماز کے بعد نہیں جائز ہے، یا کوئی اس پہ دلیل نہیں لا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کے درس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پاس البتہ اس پہ دلیل ہے، دلیل تقریباً الحمدللہ میں جو بھی بات کرتا ہوں، میں اگر 2 گھنٹے درس کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو 2 گھنٹے سوچتا بھی ہوں کہ میں یہ بات کروں گا، اس پہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے، احتمال تو ہے نا کوئی سوال کرے، میرے پاس اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ تو دلیل ہر بات پہ ہوتی ہے، لیکن یہ آپ دیکھتے ہیں یہ کتاب یہ ابن ماجہ ہے، صحاح ستہ، قاری صاحب سامنے بیٹھے ہوئے انہیں پتہ ہے کہ یہ لانا روزانہ مشکل ہوتا ہے، ان میں حدیث ہوتی ساری۔ صحاح ستہ یہ 6 کتابیں، ست عربی میں 6 کو کہا جاتا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ آخری درجے میں ہر عالم یہ پڑھتا ہے، ابن ماجہ، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث کی کتابوں میں سے، صحاح ستہ میں سے ایک یہ بھی ہے، بخاری، ترمذی، ٹھیک ہے نا، مسلم شریف، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح ابن ماجہ، نسائی، ٹھیک ہے نا، یہ ساری جو ہے نا، ابی داؤد، 6 کتابوں میں سے یہ وہ ایک کتاب ہے احادیث کی۔ اس میں اس درس کے حوالے سے یہ حدیث ہے، حدثنا یحییٰ بن حکیم حدثنا عبد الملک، وہ فرماتے ہیں میں نے عبد الملک سے سنا، عبد الملک ابن الصباح المسمعی، حدثنا ثور بن یزید عن خالد ابن معدان عن عبد الرحمن بن عمر عن العرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ساریہ، یہ حضرت عرباض
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہے، یہ روایت بیان کرتے ہیں، قال، یہ فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز ہم نے ادا کی. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں بلال، یہ ویڈیو پہ، یہ ویڈیو کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں صلی، ہم نے نماز ادا کی، ٹھیک ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز، کوئی اور نماز کے بھی نہیں جو ہم درس دیتے ہیں، صبح کی نماز جو آج ہم نے پڑھی، صبح کی نماز. ثم اقبل علینا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری طرف چہرہ مبارک کر دیا. اقبل، ہماری طرف چہرہ مبارک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر دیا، بوجہہ، یعنی اپنا چہرہ مبارک. فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی عمدہ درس دیا. ٹھیک ہے نا، احادیث کی کتابوں میں اس کی تشریحات اگر آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو علماء کرام نے اس پہ کہ نماز کے بعد درس قرآن، اور خاص کر کے علماء نے پھر آگے تشریح میں یہ باتیں لکھی ہے کہ جس درس کے متعلق لوگوں کو معلومات ہو، جس طرح ہمارے درس کے متعلق کس کو پتہ نہیں کہ منگل کو درس نہیں ہے، کس کو پتہ نہیں ہے کہ بدھ کو درس ہے، کس کو پتہ پورے گاؤں میں نہیں ہے کہ ہفتے کے دن درس ہوتا ہے. جب یہ پتہ ہو تو پھر تو بالکل عین واجب ہے کہ درس دینا، اور پھر لوگوں کو چاہیے کہ جس دن درس ہو اس سے نماز آگے پیچھے کر دے اور درس قرآن سنیں، نماز ادا کریں. لیکن ہاں، اگر آپ نے نہیں کر سکے کسی وجہ سے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور درس شروع ہو گیا، آپ نماز ادا کریں، آپ کی نماز تو ہو جاتی ہے. لیکن درس پہ یہ میرے پاس حدیث رسول اللہ ہے، یہ کتاب سے آپ کو دکھائے اور ویڈیو پر بھی موجود ہے، تمام حضرات دیکھ سکتے ہیں. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اپنے چہرہ انور کو ہماری طرف کر دیا. فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، ہمیں نہایت ہی عمدہ درس دیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن تھے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے، ان کا درس قرآن کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور عمدہ درس قرآن کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. آج میں نے اپنا درس جلدی ختم کیا، میرے پاس ٹائم ہے اپنے 20 منٹ میں. اسی کتاب میں اتفاقاً میں آج یہ حدیث نکال رہا تھا تو دوسری بھی، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد جو ہے نا یہ کلمہ کو منع کرتے ہیں، جو کلمہ وہ بدعت ہے، نماز کے بعد جو زور سے کلمے پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، اس پر دلیل قیامت تک یہ نہیں لا سکتے. یہ جوڑ رہے ہیں درس قرآن کے ساتھ کہ اگر آپ وہ منع کرتے ہیں تو آپ خود درس کیوں دیتے. ایسے لوگ ہیں یار، اللہ سمجھ عطا فرمائے. وہ بدعت ہے، بدعت، اس پہ کوئی دلیل نہیں. اور یہ جو ہے یہ بالکل عین رسول اللہ کا طریقہ ہے، جس پر میں نے آج دلیل پیش کی حدیث کی کتاب سے. یہ اسی ابن ماجہ میں اذان کے حوالے سے یہ روایت بھی ہے، یہ بڑے صاف انداز میں ہے. یہ آپ کے علم کے لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ حدیث کتاب سے دیکھا کر الگ بات ہوتی ہے. یہ اسی میں باب بدل آذان، یعنی جہاں سے آذان کی ابتدا ہوئی ہے، جو آذان کے آگے پیچھے کہانیاں آج لوگوں نے لگائی ہوئی ہے نا، یہ کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر سے شروع ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہے. یہ حدیث ہے. حدثنا ابو عبید محمد ابن عبید بن میمون المدینی، حدثنا محمد بن سلمۃ الحرانی، حدثنا محمد بن اسحاق، حدثنا محمد بن ابراہیم التیمی عن محمد بن عبداللہ بن زید عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سند ذکر کیا، کس سے یہ حدیث کس نے سنی ہے، کس نے سنی آگے. تو فرمایا قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد ہم بالبوق وامر بالناقوس. نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھائی ناقوس، اس وقت ایک آواز لگاتے جیسے ہوتا تھا نا بین کی طرح، ناقوس ہوتا ہے، جس طرح ایسی ایک چیز بنی ہوتی تھی جس میں آواز بھون جس طرح آج ہوتا ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے اس چیز کا حکم دیا. تو فرآ عبداللہ بن زید فی المنام، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک صحابی ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا. قال، فرمانے لگے، رأیت رجلا علیہ ثوبان اخضران یحمل الناقوس، میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ دو سبز چادریں اس کے اوپر تھی، ٹھیک ہے نا، سبز چادریں اس نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی، اس کے پاس ناقوس تھا. فقلت، میں نے کہا اس سے، یا عبداللہ، اے عبداللہ، اللہ کے بندے، تبی الناقوس، اس کو بیچے گا؟
قالا تو وہ کہنے لگا وما تصنع بہ، اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ قلت تو میں نے کہا انادی بہ الی الصلاۃ، میں اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا، آواز دے کے تاکہ لوگ نماز کی، آزان چونکہ نہیں تھی اس وقت، ابتدا نہیں تھی، کہا کہ یہ مجھے بھیج دے۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں اس بندے سے کہا یہ مجھے بھیج دے یار، اس نے کہا تو اس نال کی کر سے، میں آخیا یار میں لوگوں کو بلا سا نماز واسطے، ٹھیک ہے۔ قالا کہنے لگا افلا ادل علی خیر من ذالک، وہ بندہ مجھے کہنے لگا جس سے میں خریدنا چاہتا تھا، اس نے کہا میں اس سے بہتر کوئی آپ کو نہ بتاؤں، ناقوس خریدنے سے بہتر کوئی کلمات نہ بتاؤں، ٹھیک ہے نا۔ افلا ادلک علی خیر من ذالک، قل تو میں نے کہا وما ہوا، وہ کیا ہے بتا دینا۔ جس طرح ہم پوچھتے ہیں یار اس تو میں چنگی گل تو نہ دساں، یار دس جوڑو نا، بتاؤ نا کیا ہے۔ قل تو وما ہوا، میں نے کہا وہ کیا ہے۔ قالا تو کہنے لگا، اب دیکھیں ادھر کوئی جو ہے نا یہ جو آج کل لگاتے ہیں آگے پیچھے نا، اس چیز کا ذکر نہیں ہے حدیث میں، آپ دیکھ لیجئے یہ قل تو وما ہوا، میں نے کہا وہ کیا ہے وہ کلمات، جب اس نے کہے قال تو کہنے لگا تقولو، تو کہا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہاں پہ اس پہ ختم ہو گیا ہے، اس سے آگے کوئی جو آج کل اپنی مصنوعی درود شریف ہے نا، درود شریف کے منکر ہم نہیں ہیں، درود پہ تو درود تو اہم چیز ہے سب سے، لیکن جہاں پر نہیں ہے بدعت ہے تو وہاں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوا۔ قال آگے صحابی کہتے ہیں فخرج عبداللہ بن زید حتی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن زید یہ صحابی جو ہیں یہ ادھر سے اٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گیا جب نیند سے بیدار ہوئے۔ فاخبرہ بما رأى، یہ جو اس نے خواب میں دیکھ لیا تھا نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، خبر دی۔ قال یا رسول اللہ رأیت رجلا علیہ ثوبان الاخضران یحمل ناقوسا فقص علیہ الخبر، جو سارا قصہ تھا وہ سنا دیا نا حدیث میں، ٹھیک ہے نا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحبکم قد رأى رؤیا فاخرج مع بلال الى المسجد فالقها علیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کو ساتھ لے جاؤ اور یہ کلمات اسے سکھا دو، ٹھیک ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ وَلْيُنَادِ بلال، تاکہ آواز دیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَأَنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِّنْكَ، کیونکہ وہ تم لوگوں میں سے خوبصورت آواز والے ہیں اور بلند آواز والے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہیں یہ کلمات سکھائیں تاکہ وہ جو ہے نا آزان دے۔ آگے کیا ہے؟ قال فخرجت مع بلال، وہ صحابی فرماتے ہیں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا گیا الی المسجد، مسجد کی طرف، فجعلت القها علیہ، میں نے وہ کلمات انہیں سکھائے، وہو ینادی بہا، انہوں نے اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ قال فسمع عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں سنے، جب آزان دی تو فاروق اعظم نے وہ کلمات سنے کہ کسی نے آزان دی، ٹھیک ہے نا۔ فخرج، نکلے اپنے گھر سے، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لقد رأیت مثل واللہ، اللہ کی قسم ہے، جب یہ کلمات سنے نا آزان کی، گھر سے دوڑ دوڑ کے آئے فاروق اعظم اور نبی علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، واللہ اللہ کی قسم ہے، لقد رأیت مثل الذی رأى، میں نے بھی یہی کلمات خواب میں سنے ہیں جو میرے اس بھائی صحابی رسول نے سنے، یہی کلمات مجھے بھی خواب میں، جب فاروق اعظم نے بھی تصدیق کر دی تو پھر تو اس کے بعد بات اور بھی مضبوط ہو گئی۔ یہ روایت اس کتاب میں زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ اکبر سے شروع ہے اور لا الہ الا اللہ، آگے پیچھے کوئی کہانی نہیں، یہ سارے بدعات نے، اسے چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں چلو، یہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو بات ہوگی انشاءاللہ، ہر بات پہ دلیل اگر کسی کو چاہیے ہونا مجھے بتایا کر، میں کتاب لا کے انہیں دکھاؤں گا، لیکن روزانہ یہ لائے نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس لیے ادھر نوٹ کر لیتا ہوں، آپ دیکھتے رہتے ہیں۔